رمضان کی بہت بڑی عبادت چونکہ روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم رکھ رہے ہیں روزے، عورتیں مرد سب روزے رکھتے ہیں، لیکن یہاں 7 چیزیں ہم نے یہاں نوٹ کی ہیں کہ جن کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں وہ بھی ہیں کہ جن کی بنیاد پر روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے۔ آج انشاءاللہ 7 چیزیں ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ سفر کی حالت میں، شرعی سفر، مسافت شرعی آپ نے طے کی ہے، آپ سفر میں ہیں، تو سفر میں اگر روزے کا وقت ہو جاوے نا تو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ دھیان رکھنا، شرعی سفر ہو، شرعی سفر، تو آپ روزہ نہ رکھیں چلے گا، لیکن اگر سہولت ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بھوک پیاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سفر میں کوئی مشقت والے کام نہیں کرنے ہیں، تو روزے رکھ لیں، یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کریم کا اشارہ اس طرف موجود ہے، لیکن بہرحال روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 2، سخت بیماری کی وجہ سے، کوئی اتنی بڑی بیماری ہے یا اتنی پریشانی والی بیماری ہو گئی، بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا، شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، یا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی جس کی بنیاد پہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں روزہ آپ ابھی چھوڑ دیں، بعد میں جب آپ کو اللہ تندرستی دے دے تو بعد میں آپ اس کی کیا کر لیں، قضا کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سخت بیماری میں، یا بیماری بڑھ جاوے گی، یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کی بنیاد پہ روزے اللہ کے واسطے نہ چھوڑیں میرے دوست، یہ اللہ کے واسطے آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ بہت سے لوگ ذرا پیٹ دکھا روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، گیس بنی روزہ توڑ دیا، بخار آ گیا روزہ توڑ دیا، چھوڑ دیا، یہ سب کر رہے ہیں۔ بہت سے توڑ دیتے ہیں، بہت سے چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو چھوٹے موٹے آزار کی بنیاد پہ ایسا نہ کریں۔ اپنے آس پاس کوئی دین کا جاننے والا ہے نا، اس کے پاس بیٹھ کر سمجھیں کہ مفتی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، عالم صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، کہ ہمارے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اس طرح آپ اپنے مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ نمبر 3، حمل والی عورت کے لیے، یہ حمل والی عورت کے لیے، بہت سی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی ذات کو یا آپ کے بچے کو، جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو خطرہ ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرناک ڈر ہے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑیں۔ بہت ہلکے میں لیتی ہیں یہ پریگننٹ عورت۔ اس طرح ہم نے چوتھی چیز نوٹ کی ہے، دودھ پلانے والی عورت، جو اپنے بچے کو فیڈنگ کرا رہی ہے، دودھ پلانے والی، 2-3-4 مہینے کا اس کا بچہ ہے اور وہ اس کو فیڈنگ کرا رہی ہے، تو عورتیں سوچتی ہیں کہ میں تو فیڈنگ کرا رہی ہوں، اگر میں بھوکی رہوں گی تو مجھے دودھ ہی نہیں آئے گا، میرا بچہ بھوکا رہے گا۔ اگر سچ مچ ایسا ہے، آپ نے روزہ رکھا اور سچ مچ آپ کو دودھ نہیں آیا اور آپ کا بچہ آپ کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے اور وہ رو رہا ہے، وہ بھوکا ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آپ طاقتور چیزیں سحری میں کھا لیں، کچھ افطار میں، اور شام کو اچھی چیزیں کھائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کی بھوک اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مٹائے گا انشاءاللہ۔ تو ہلکے میں نہ لیں اس کو۔ یہ پریگننٹ عورت اور یہ دودھ پلانے والی اور یہ بیمار، یہ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ معاف ہے۔ یہ ساری چیزیں مشقت کے ساتھ مشروط ہے میرے دوست، اچھے سے سمجھیں۔ مشقت ہے تو اس صورت میں چھوڑنے کا مسئلہ ہے روزہ، لیکن اگر مشقت نہیں ہے تو پھر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ 5ویں چیز، شدید بھوک یا پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو یہ درست ہے۔ آپ کہو گے شدید بھوک اور پیاس مطلب ایسی بھوک اور پیاس لگی ہے کہ بے ہوشی آ گئی، یعنی کچھ دوسری پریشانی آ گئی۔ جیسے مان لو شوگر والا ہے، وہ کچھ گھنٹوں تک اگر نہیں کھائے نا تو اس کا بلڈ پریشر گڑبڑا جائے گا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے۔ تو اگر کنٹرول ہو جاوے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ایسا شخص روزہ توڑ سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ نمبر 6، مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کا حادثے میں کچھ ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اس کو ٹھوک دیا یا کچھ ہوا، اور اب اس کو دوائی کھلانی ہی پڑے گی، تو چونکہ مجبوری ہے نا، تو ایسا شخص، ایسا مرد، ایسی عورت روزہ توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اکراہ، زبردستی جس کو کہتے ہیں، کسی نے اس کی کن پٹی پر بندوق رکھی یا ویسے ہی کچھ ہتھیار کے ذریعے سے اس کو کہا کہ روزہ توڑ ورنہ تجھے مار ڈالیں گے، تیرا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، تجھے یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کسی نے مجبور کیا، روزہ توڑوایا، تو ایسے مرد یا ایسے عورت کے لیے بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ اس کو ہوگا جس نے اس کے ساتھ یہ گڑبڑ کی ہے، جس نے اس کو زبردستی کیا ہے، اس کو ملے گا گناہ، اللہ اس کو سزا دے گا، اس پر عذاب آئے گا اللہ کا، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ تھی کچھ چیزیں جن مجبوریوں میں روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی عذر ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور رمضان جیسے بابرکت مہینے کی قدر کی اللہ ہمیں خوب توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔